حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا، یعنی ہماری زندگی میں ایک وقت وہ گزرا کہ صبح اور شام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا تھا، اے علی تو ہمارے گھر صبح بھی آیا کر اور شام کو بھی آیا کر۔ کچھ خاص معاملات تھے جو ہم نے حل کرنے ہوتے تھے حضور کے ساتھ بیٹھ کر، چونکہ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کے قاضی بھی تھے، حاکم بھی تھے، سارا پورا مدینہ کی بادشاہت اللہ کے نبی کے پاس تھی نا، تو علاقے کے معاشرے کے معاملات بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ چونکہ حضور علیہ السلام کے گھر والے بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک گہرا رشتہ داری کا تعلق تھا، تو ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ صبح شام تم میرے پاس آئے کرو، کچھ معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو تھوڑی سی اپنے منہ میں کھانسی کی آواز پیدا کرتا، تاکہ جو خواتین گھر کے اندر موجود ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں کہ علی المرتضیٰ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بہترین طریقہ ہے کہ مرد جب اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہونے لگے، اپنی بہو کے کمرے میں داخل ہونے لگے، اپنی زوجہ کے کمرے میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوہر اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو بتائے بغیر گھر میں نہ آئے۔ اگر کوئی سفر سے آ رہا ہے شوہر تو اچانک گھر میں نہ آئے، ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کس حالت میں موجود ہے، وہ نہائی بھی ہے 8 دن سے یا نہیں نہائی، اس نے اپنی خوب اچھی طرح سج سنور کر بیٹھی بھی ہے یا نہیں بیٹھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر سفر کر کے مہینے کے بعد گھر میں آئے اور آ کر دیکھے کہ اس نے اپنی تیاری نہیں کی ہوئی، وہ کسی بگڑی ہوئی حالت میں موجود ہے، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ کہے اوہو میں نے اس سے شادی کی تھی، میری بیوی ایسی ہے۔ تو نفرتوں سے بچانے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے اطلاع دے دو کہ میں فلاں دن گھر میں آؤں گا، تاکہ بیوی اپنے آپ کو خوب سجا اور سنوار لے اور پوری مکمل تیاری کے ساتھ گھر میں رہے، جیسے ہی خاوند گھر میں داخل ہو اس کو اس کی بیوی اس کی نظروں میں اچھی لگے۔ تو اسلام کا کتنا پیارا طریقہ ہے۔ دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے حکم دے رکھا ہے کہ گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت مانگو، کیا میرے گھر میں تو صرف میری ماں ہے؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، صرف میری ماں رہتی ہے، کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت مانگ کر جاؤں، دروازہ کھٹکھٹا کر جاؤں، کوئی اشارہ دے کر جاؤں کہ میں تیرا بیٹا اندر داخل ہونے لگا ہوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوب جواب دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اجازت مانگ کر گیا کر، ورنہ کبھی ایسا ہو جائے گا کہ تو اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھے گا جس حالت میں تو نہیں دیکھنا چاہتا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، تھکے چھپے الفاظ۔ حضور نے فرمایا کبھی کبھی پھر تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھے گا جس حالت میں تو نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی عورت ہے، خاتون ہے، گھر میں بیٹھی ہے، کبھی کپڑا کہیں ہے کبھی کہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھی بھی ہے یا نہیں ہے، سوئی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، کس حالت میں بیٹھی ہے۔ تو مرد کی یہ شان ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو پہلے کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا چھوڑ دے کہ پتہ چل جائے کہ اندر مرد داخل ہونے لگا ہے۔ بھائی ہے اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر جائے، کوئی آواز پیدا کرے، بول کر جائے، باہر سے بولتا ہوا ہے تاکہ بہن اپنے آپ کو سنبھال لے، سوئی ہوئی ہے تو اٹھ کر بیٹھ جائے، کپڑے کہیں سے ہٹے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو سنبھال لے، ماں کے پاس داخل ہو۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نام لے کر ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ تو اس وقت بھی تم نے اجازت مانگنی ہے، اپنے باپ کے پاس جاؤ، اپنے بھائی کے پاس جاؤ، اپنی بہن کے پاس جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اب بھائی وہ مرد ہے، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ کسی کا اپنا ذاتی کمرہ ہے، وہ اپنے ذاتی کمرے میں جس طرح مرضی رہتا ہے، اب ہو سکتا ہے اس نے قمیض اتاری ہوئی ہو، کسی اور حالت میں بیٹھا ہو اور وہ اپنی اس حالت کو تم پر ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو، تو تم اجازت مانگو، دروازہ کھٹکھٹاؤ اور بتاؤ کہ میں تیرا بھائی ہوں، اندر داخل ہو رہا ہوں، اندر آ رہا ہوں۔ جب یہ معاشرے کے اندر ہم اس چیز کو اپنائیں گے تو خود بخود ہمارا معاشرہ سنور جائے گا، خود بخود ہم خوبصورت ہو جائیں گے، گھر کا ماحول خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔